محرم کے مہینے کو لے کر بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں سوالات ہوتے ہیں کہ گوشت کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے، نئے کپڑے پہننا چاہیے یا نہیں پہننا چاہیے، دعوتیں کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، شادیاں رکھنی چاہیے نہیں رکھنی چاہیے۔ تو دیکھیے، یہ محرم کا مہینہ آتا ہے تو ایسے میسیجز بھی آتے ہیں کہ ہیپی محرم، ہیپی نیو ایئر محرم، ایسے میسیجز آنے لگتے ہیں۔ تو یہ محرم کا مہینہ ہمارے لیے ایک غم کا مہینہ ہوتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، آل رسول نبی کے خاندان کو شہید کیا گیا، تو ایک غم کا مہینہ اور غم کا تصور، غم کا ماحول لے کر یہ مہینہ آتا ہے، سال کا آغاز ہوتا ہے۔ سال کا اختتام بھی قربانی سے ہوتا ہے اسلامی، اور سال کا آغاز بھی قربانی اور شہادتوں کے ذریعے ہوتا ہے۔ تو ہم نیو جنریشن کو یہ پیغام دینا چاہیں گے کہ ایسے میسیجز مت کیجیے جس میں ٹھیس پہنچتی ہو اہل سنت کے عقیدے کو، کیونکہ آل رسول کا غم ہمارا غم ہوتا ہے، ہمارا تعلق نبی اور آل نبی سے ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت، اس کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے۔ ایک اور حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، میں تم میں اہل بیت کو چھوڑے جا رہا ہوں، میرے خاندان کے لوگوں کو چھوڑے جا رہا ہوں، دیکھتا ہوں کہ تم میرے بعد ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو۔ تو اب ہم اگر ہیپی نیو ایئر محرم کہیں گے، محرم مبارک کہیں گے، یا محرم کی خوشی مبارک کہیں گے، تو یہ ایک ٹھیس پہنچنے والی بات ہے، اہل بیت اطہار کے دلوں کو ایذا پہنچانے والی بات ہے کہ اہل بیت کا خاندان شہید ہوا اسی مہینے میں، اور ہم اسی مہینے کی مبارکباد لوگوں کو دیتے پھر رہے ہیں، تو یہ کہیں سے بھی صحیح اور درست نہیں ہے۔ اب بات آتی ہے کیا ہم گوشت کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے ہیں۔ تو شروع کے جو 10 دن ہوتے ہیں، ان 10 دنوں میں کوئی دعوت کا اہتمام نہ کریں، یعنی آپ کوئی گھر میں کسی کی شادی یا منگنی ہے، رسم ہے، تو یہ چیزیں آپ نہ کریں اور ایسی دعوتیں نہ کریں، ان دعوتوں میں گوشت وغیرہ نہ پکائیں۔ عقیقہ ہے، رک جائیے تھوڑے دنوں کے لیے، رسم کی مہندی ہے وہ روک دیجئے کچھ دنوں کے لیے، یا اور بھی برتھ ڈے کسی کی آ گئی، سالگرہ کسی کی آ گئی، تو آپ اس مہینے کے شروع کے جو 10 دن ہوتے ہیں، ان 10 دنوں میں کوئی بھی اپنے گھروں میں خوشی کی تقریب نہ کریں۔ ہاں، معمولی کھانا سالن بنا رہے ہیں، اس میں گوشت ہم پکاتے رہتے ہیں، تو ایسا ہم گوشت پکا سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن خاص طور پہ کوئی خوشی کی تقریب کر کے اس میں بریانی بنانا، یہ چیزیں سب ہم کو نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، اہل بیت دیکھ رہے ہیں، ہمارا تعلق نبی سے ہے، آل نبی سے ہے، تو ہم کو ہمیشہ اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول کی آل کو تکلیف دینے والے کاموں سے بچتے رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے جن کاموں سے نبی کو تکلیف ہو وہ کام ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کو بھی اس سے تکلیف ہوتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے والے لوگوں پر دنیا میں بھی لعنت بھیجتا ہے، آخرت میں بھی ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ تو یہ چیزیں تھیں، شادی وغیرہ کی تقاریب ہیں، ڈیٹ فکس کرنی ہے، اس مہینے کے شروع کے 10 دنوں میں نہ کریں۔ اب اگر کوئی کہے کہ شریعت تو منع نہیں کرتی ہے، شریعت ہی منع کرتی ہے، شریعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الگ حکم دیتی ہے اور عام بندوں کے لیے، امت کے لیے الگ حکم رکھتی ہے۔ دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی، کیا آج کوئی 11 شادیاں کر سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر نماز پڑھی، کیا آج کوئی ممبر پر نماز پڑھ سکتا ہے؟ نہیں۔ تو ایسے بہت سارے چیزیں ہیں۔ سرکار مدینہ علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ جب تک زندہ ہے دوسرا نکاح نہیں کرنا، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک مرد وقت واحد میں 4 نکاح کر سکتا ہے، 4 عورتوں سے شادی کر سکتا ہے، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت علی سے یہ فرما کر روک دیا کہ تم میری بیٹی کے زندہ رہتے دوسرا نکاح یا دوسری شادی نہیں کرنا۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے خلاف حکم کیوں دیا؟ نعوذ باللہ، کیا اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کے خلاف جانا کہیں گے؟ ہرگز نہیں، بلکہ اللہ کے رسول یہ بتانا چاہتے ہیں کہ عوام اور امت کے لیے حکم اور ہوتا ہے، میرے گھر والوں کے لیے حکم اور ہوتا ہے، شریعت اور حکم دیتی ہے، کیونکہ وہ الگ شان کے لائق ہوتے ہیں، ان کی شان الگ ہوتی ہے، سب سے جدا ان کی شان ہوتی ہے۔ نبی اور آل نبی ساری امت میں سب سے ممتاز گھرانہ رکھتے ہیں۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم وہ عمل کریں جس سے اللہ خوش ہو، جس سے اللہ کے رسول خوش ہو، جس سے اہل بیت خوش ہوں۔
اہل بیت کے غم میں ہم شریک ہوں، اہل بیت کی خوشی میں ہم شریک ہوں، تو خوشی اور غم میں ہم شریک ہوں گے تو ہم اسی لیے امتی کہلائیں گے، کیونکہ نبی کی خوشی میں ہماری خوشی، نبی کے غم میں ہمارا غم۔ جس چیز سے نبی خوش ہوتے ہیں ان چیزوں سے ہم کو خوش ہونا چاہیے، اور جن چیزوں سے نبی کو تکلیف پہنچتی ہے ان چیزوں سے ہم کو بھی تکلیف پہنچنی چاہیے۔ یہ احساس ہم کو رکھنا چاہیے، اور قیامت کے دن یہی احساس ہم کو عذاب سے بچائے گا اور جنت کی خوشخبری سنائے گا، جنت میں ہم کو داخل کروائے گا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاویٰ میں لکھا ہے کہ شروع کے 10 دن جو محرم کے ہوتے ہیں، ان 10 دنوں میں اگر کوئی شادی بیاہ کی تقاریب رچاتا ہے تو اس کا تعلق سنیت سے نہیں ہے، ایمان سے تعلق نہیں ہے، مومن نہیں ہے وہ، یا تو وہ خارجی ہوگا یا تو وہ ناسبی ہوگا۔ تو اگر ایسا کوئی سنی اپنے آپ کو کہنے والا بھی 10 محرم کے اندر 1 سے لے کے 10 تاریخ تک اگر شادی بیاہ رچائے یا خوشی کی تقریب کرے، سمجھنا یہ سنیت کا نام بدنام کر رہا ہے، سنی کا لیبل لگا رہا ہے، اندر سے یہ یا تو خارجی ہوگا یا تو ناسبی ہوگا۔ خارجی اور ناسبی وہ لوگ ہوتے ہیں جو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اور اہل بیت کے دشمن ہوتے ہیں، ان کی شہادتوں پر خوشی کا اظہار کرنے کے لیے اپنے آپ کو سنی ثابت کر کے ایسی تقاریب کا انعقاد کرتے ہیں، شادیاں رچاتے ہیں، منگنیاں رچاتے ہیں، گھروں میں برتھ ڈے رکھتے ہیں، خوشی کے تقاریب ان کو وہ عمل میں لاتے ہیں جس سے اللہ کے رسول کو تکلیف ہوتی ہے، اہل بیت کو تکلیف ہوتی ہے۔ ہم نبی کے امتی ہیں تو ہم کو چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کا خیال رکھیں، اہل بیت کی تکلیف کا خیال رکھیں، اپنے گھروں میں 10 دنوں تک خوشی کی کوئی تقاریب نہ کیا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس پر بھی ہم ایک تفصیلی ویڈیو بنائیں گے کہ سوگ کا حکم 3 دن تک ہے، لیکن آج بھی آل رسول کا سوگ کیوں مناتی ہے امت، اس کے بارے میں بھی قرآن، حدیث اور صحابہ کے اقوال سے، احوال سے، ان کے کردار سے آپ تک ہم دلائل پیش کریں گے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل پر نئے ہیں سبسکرائب کیجئے، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے ہم کو کامنٹس کرنا مت بھولیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے، دعا میں ہمیں یاد رکھیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔